اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب ایمان فروز قصہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی 3 ناممکن شرائط کے بارے میں ہے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، نزہۃ المجالس باب الامانت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رہائی کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس اور پریشان خاطر ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زرد جواہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل ہی میں ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور نور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمان برداری کے صدقہ میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکے گا۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا۔ آپ رونے لگے اور پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود پوری کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکاتے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت تمہاری جو حاجت ہو بیان کر۔ وہ بولی، حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ کہنے لگی، اے یوسف میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور پکار اٹھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو انسان کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ آپ کہنے لگی، کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ضرور پوری کروں گا۔ کہنے لگی، تو سنیے 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم و فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی اور مثل سابق وہ جوان اور حسین ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیری حاجت کیا ہے؟ تو بولی، اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر انور چھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو، اور اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دیں، یہ تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ اے یوسف ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، پس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے
فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دیں، خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا مینتا تھا، اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ زلیخا کو اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت تھی اور وہ آپ کے ہجر و فراق میں بوڑھی اور نابینا ہو گئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس سچی محبت کی بدولت وہ جوانی اور بینائی جو جا کر کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی اور از سر نو شباب و نور سے مشرف فرما دیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ کر پیغمبر کی بیوی بن گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن سچے مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر نور برستا نظر آتا ہے، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور وہ لوگ حضور کا نام سن کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جنہیں حضور سے محبت نہیں ہوتی، ان کے دل بھی سیاہ اور چہرے بھی بے نور، اور حضور کے فضائل دیکھنے میں آنکھوں کے اندھے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا کیجئے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔